نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اور 2 رکعت تحیۃ الوضو کی برکات۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا۔ جس طریقہ اور ترتیب سے وضو کیا وہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ نمبر 2، کلے کی۔ نمبر 3، ناک میں پانی ڈالا۔ نمبر 4، 3 بار منہ دھویا۔ نمبر 5، دایاں ہاتھ کوہنی تک یعنی کوہنی سمیت 3 بار دھویا۔ نمبر 6، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک یعنی کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ نمبر 7، سر کا مسح کیا۔ نمبر 8، دایاں اور بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع نحو وضوئی ھذا ثم قام فرکع رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص میری طرح وضو کرے گا پھر کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کسی خیال میں غرق نہ ہو تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ تمام روایات احادیث مبارکہ کی مسند کتابوں میں ہیں۔ حدیث نمبر 127، مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 119، شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 314، بخاری جلد نمبر 1 حدیث 359 اور 27، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 59، دار قطنی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 83، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ 5، مشکات شریف صفحہ نمبر 39، مرکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، حدیث نمبر 287، نسائی حدیث نمبر 85۔ جبکہ کتابوں کو مرتب کرنے والوں نے ان حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ ان کا عقیدہ بھی ہے کہ یہ تمام باتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے اول تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات کا علم عطا فرمایا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کی باتوں کا علم ہے تو یقیناً وہ یہ عرض کرتے کہ اللہ جانے کل کیا ہوگا، اور جو کہے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے سوا کسی اور کو بھی کل کی باتوں کا علم ہے وہ مشرک ہے، وہ بے خبر اور بے علم انسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اعتراض کرنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ قیامت اور قیامت کے بعد تک ساری باتوں کا علم رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے، اور صحیح العقیدہ لوگوں کا ایمان ہے کہ جتنے بھی علوم رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، نہ برابری نہ مقابلہ میں ہیں، نہ ذاتی بلکہ عطائی ہیں۔ کتابوں، مؤلفوں، راویوں کے نام ملاحظہ فرمائیے تاکہ دل میں تقویت اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور محبت کا علم ہو۔ بخاری محمد عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ۔ مسلم امام مسلم ابی الحسین علیہ رحمہ۔ مسند احمد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ۔ ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ابن ماجہ قزوینی علیہ رحمہ۔ شرح السنہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمہ۔
الترغیب و ترہیب حافظ ذکی الدین عبد العظیم المنشری علیہ رحمہ، دار قطنی امام علی بن عمر دار قطنی علیہ رحمہ، صحیح ابن خزیمہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ علیہ رحمہ، نسائی عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی علیہ رحمہ، السنن الکبری البہقی حافظ ابو بکر بن احمد بن حسین البہقی علیہ رحمہ، مجمع الزوائد حافظ نور الدین علی بن ابو بکر حسیمی علیہ رحمہ، مشکات شیخ ولی الدین ابو عبداللہ علیہ رحمہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک جو کہ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ کے بڑے بڑے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب و احترام و عشق و محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم، عظمتیں، رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں، انہیں تسلیم کرنے والا دل نصیب فرمائے، آمین۔